وزیراعظم عمران خان کا تاریخی دورہ امریکہ۔ We talked about this subject, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." کہا کہ کشمیر پر مودی نے مدھیستہ کی مانگ کی ہے، بھارت نے فوراً اس پر اپنا وروध درج کرایا تو امریکہ بیک فٹ پر آ گیا۔ اب تک یہ مودی نے خود اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہی۔ کمزور ودیش منتری کا انکار نہیں چلے گا، پردھان منتری کو دیش کو بتانا ہوگا کہ ٹرمپ سے ان کی بات کیا ہوئی تھی، کیونکہ خود امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جھوٹ پر صفائی دینے میں جٹا ہے۔ وہاں کے سانسد بھارت سے وزیر اعظم عمران خان نے واشنگٹن کے معروف کیپٹل ون ارینا میں ایک بڑا جلسہ کر کے امریکی صدر اور امریکیوں کو حیران کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی وزیر اعظم نے غیر ملکی سرزمین بالخصوص امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں اتنے بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس پاورفل اور شاندار شو نے امریکی میڈیا اور منصوبہ سازوں کو یہ بتا دیا کہ وہ واقعی ایک مقبول اور محبوب لیڈر ہیں۔ امریکیوں کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جس نے امریکہ میں اتنا بڑا جلسہ کر لیا وہ پاکستان میں کس قدر بڑے عوامی اجتماعات کر سکتا ہے۔ ان پر سلیکٹڈ کی پھپتی کسنے والوں کو اس سے بہتر جواب شاید دینا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ جلسہ ہر لحاظ سے شاندار اور کامیاب تھا۔ اس جلسے میں انڈین لابی اور را نے اس وقت بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی جب 3 افغان نوجوانوں نے اچانک اٹھ کر بلوچستان کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ جلسے میں موجود پاکستانی ان 3 پلانٹڈ افغانیوں کو پکڑ کر سبق سکھاتی، پولیس نے ان تینوں فسادیوں کو جلسے سے باہر نکال دیا۔ بعد ازاں یہ تینوں افغان باشندے ارینا کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کرتے رہے۔ عجب اتفاق دیکھیے کہ ان کی ویڈیو بھی فوراً انڈیا کے چینل کو موصول ہوئی جو سارا دن یہ ویڈیو اپنے مین سٹریم میڈیا پر بریکنگ نیوز کی صورت میں چلاتے رہے۔ یہ سب کچھ نہایت پلاننگ کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے پیچھے دراصل وہ انڈین لابی ملوث ہے جو عمران خان کا یہ دورہ سبوتاژ کرنا چاہتے تھے۔ جب سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو صدر ٹرمپ کی جانب سے دورے کی دعوت ملی، اس وقت سے امریکہ میں موجود اس ہندو لابی کے ہاتھ پاؤں پھولے نظر آ رہے تھے۔ اس بھارتی لابی نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان کے اس دورے کو ناکام کر دیا جائے۔ ان کی ان اوچھی حرکتوں کا اصل مقصد پاکستان کی کردار کشی اور پاکستان کا غلط امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ یہ سب ان کی گھنونی سازشوں کا شاخسانہ تھا، جبکہ خود امریکہ میں موجود ہمارے سفارتکار اور ذمہ دار تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سمیت امریکی اداروں میں ہندو لابی بہت مضبوط ہے جو بھارت کے مفادات کا تحفظ اور خصوصاً پاکستان کے خلاف خاصی متحرک نظر آتی ہے۔ لیکن ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد اس صورتحال میں کافی فرق آنے لگا ہے، جس کی حالیہ مثال عمران خان کا کامیاب دورہ امریکہ ہے، جہاں اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان تلخیوں کی برف پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ غیر ملکی مبصرین صدر ٹرمپ کا پاکستان کے بارے میں موقف امریکہ کے اب تک کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ انڈین لابی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستانی نژاد امریکی مشیر خاص ساجد طارڑ نے بتایا کہ ٹرمپ کوئی سیاستدان نہیں، وہ 73 سال کا ایک کامیاب کاروباری انسان ہے جو منافقت نہیں کرتا۔ جب وہ پاکستان کے خلاف تھا تو اس نے پاکستان کی امداد بند کر دی، لیکن اب اسی ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خود امریکہ کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ ٹرمپ ہے، اوباما نہیں، جو مکمل بھارت کے ساتھ تھے۔ بھارت کے اب امریکہ سے ویسے تعلقات نہیں جیسے اوباما دور میں تھے۔ ٹرمپ نے بھارت کی مصنوعات پر ٹیرف بھی لگا دیا ہے۔ بھارت روس سے میزائل خرید رہا ہے جو ٹرمپ کو پسند نہیں، اس لیے واشنگٹن میں بھارت کے لیے کوئی خاص سازگار ماحول نہیں ہے۔ ایک طرف تو پوری دنیا میں جب پاکستانی وزیر اعظم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقاتوں کے چرچے ہو رہے تھے تو دوسری طرف سوگ میں ڈوبا انڈیا عمران خان اور پاکستان کی کردار کشی میں مصروف تھا کہ اچانک انڈین میڈیا کو اس وقت سام سوکھ گیا، ان کی بولتی بند ہو گئی جب امریکن صدر ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کرانے کی پاکستان کی فرمائش پر اچانک یہ راز افشا کر دیا کہ 2 ہفتے قبل مودی نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان سے ہماری کشمیر پر بات چیت کرا دیں۔ صدر ٹرمپ کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ انڈیا پر بجلی بن کر گرے
جس پر انڈیا میں صف ماتم بچھ گیا اور انڈیا حکومت کو فوراً ایک پریس ریلیز جاری کرنا پڑی بھارت نے اور صدر ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے دیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ٹرمپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی. صدر ٹرمپ نے جھوٹ بولا یا سچ، حقائق کچھ بھی ہوں. حریت کانفرنس کے لیڈر سید علی گیلانی نے عمران خان کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے موقف پر شکریہ ادا کیا. امریکی صدر کی جانب سے کشمیر کے مسئلے کا ذکر اور ثالثی کی پیشکش کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ جیت ہے پاکستان کے اس موقف کی کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور پاکستان کبھی بھی مقبوضہ کشمیر سے دستبردار نہیں ہوگا. جبکہ پاکستان کے مایہ ناز صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں انکشاف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے راز کھول دیا. اس پر جتنی مرضی بھارتی میڈیا جھوٹ بولے، بھارتی لیڈرشپ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی بات ہوئی تھی اور یہ بات انڈیا کی پاکستان کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت چل رہی ہے. دوسری جانب بھارت میں اس پر طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اپوزیشن پھٹ پڑی ہے. اس سچویشن پر بھارتی میڈیا کی جنجلاہٹ دیکھ کر پاکستانی لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں صاف کہا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت میں ان اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے خطہ جنوبی ایشیا میں امن کے امکانات زیادہ بہتر ہوں گے. یہ الفاظ بھی ہندوستان کے لیے زہر کی مانند ہے کہ جنوبی ایشیا کا مطلب ہندوستان اور پاکستان ہے اور ہندوستان نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ پاکستان کو اس کے ساتھ کسی حوالے سے بھی ملایا جائے. امریکی صدر کے بیان کے بعد بھارت میں نئی بحث چھڑ چکی ہے. بھارت سے تعلق رکھنے والے سیاسی مشیر گورو پانڈی نے لکھا کہ وزیر اعظم مودی کو پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت دینی ہوگی اور یہ کہ وزارت داخلہ کی جانب سے صرف ایک ٹویٹ کافی نہیں. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر امریکی صدر نے جھوٹ بولا ہے تو بی جے پی حکومت بتائے کہ وہ کس طرح انہیں جواب دینے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے اس دورے سے بھارت کو کافی تکلیف پہنچی ہے. کہاں ہندوستان کی کوششیں کہ پاکستان کو اکیلا کرنا ہے اور دہشت گردی کا اسے مورد الزام ٹھہرانا ہے اور کہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ. آپ دیکھ رہے تھے پاک مین نیوز. ایسی بہت سی اچھی اور معلوماتی خبریں دیکھنے کے لیے بن جائیں پاک مین نیوز کا حصہ. مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.